السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر محمد سجاد، اور آج آپ کے اس چینل پہ ایک دفعہ پھر ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اور یہ مولانا الطاف حسین علی کی کتاب ہے۔ یہ ایک طویل دیباچہ ہے، مقدمہ ہے ایک طویل۔ ان کی کتاب مسدس سالکہ جو 1893 میں لکھی گئی۔ اس کتاب کو اردو تنقید کا نقطہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس پہ مثبت اور منفی دونوں طرح کی تنقید بھی سامنے آئی، لیکن یہ کتاب اتنی شاندار ہے کہ مولانا حالی نے شعر کی تنقید کے حوالے سے، ادب کی تنقید کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں اس کتاب میں عطا کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب کے اندر جو حالی کے تنقیدی مضامین ہیں، تو ان کا نچوڑ جو ہے وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس کتاب میں مختلف جگہوں پہ حالی نے کتاب کے خصوصاً پہلے حصے میں، اگر اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کتاب کے پہلے حصے میں مولانا الطاف حسین حالی نے اس کتاب کے اندر شاعری کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے وہ یہ لکھتے ہیں کہ شاعری کے لیے ضروری شرائط کون سی ہونی چاہیے۔ تو شاعری کے لیے ضروری شرائط انہوں نے 3 بتائی ہیں، یعنی یہ والی چیزیں ہوں تو آپ شاعری لکھو، اور اگر نہیں ہے تو پھر شاعری نہیں لکھنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے تخیل، یعنی تخیل، سوچ بچار، آپ کے خیالات کی پرواز، امیجینیشن جسے کہتے ہیں، کہ انسان کی سوچ کہاں تک جا سکتی ہے۔ یہ تخیل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کبھی ماضی میں لے جاتا ہے، کبھی مستقبل میں، کبھی حال میں، اور کبھی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹریول کرتا رہتا ہے، صرف تخیل کی بنیاد پہ۔ تخیل ہی ہے جس کی وجہ سے کبھی یہ محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ یہ چاند میں ہی اس کو محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے، کبھی پھول پتوں اور تنکوں سے انہیں زندگی کے حوالے سے مختلف جو خیالات ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو تخیل کے بارے میں مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ انسان کا تخیل جو ہے وہ پاورفل ہونا چاہیے، یعنی تخیل کی بنیاد پہ آپ شاعری کریں۔ اگر آپ کا تخیل کمزور ہے تو پھر شاعری نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ مضبوط آپ کا تخیل ہوگا، آپ کی شاعری بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ شاعری کے لیے شرائط میں سے دوسری شرط مطالعہ کائنات ہے، یعنی اس کائنات کے اندر، اس یونیورس کے اندر لاتعداد چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی لاتعداد چیزیں ہیں، ان کے اندر انسان کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، یعنی نیچرل چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے تو حالی نیچرل شاعری کے حق میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر گھومو پھرو، اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں، ان چیزوں پہ شاعری کرو، ان کو دیکھو، اور پھر انہی کے اندر سے تشبیہات و استعارات لے کے تو اپنی شاعری کو مزین کرو۔ تو اس لیے مطالعہ کائنات جو ہے وہ دوسری شرط ہے۔ تیسری ہے تفحص الفاظ، مطلب یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے، الفاظ کو برتا کیسے جانا چاہیے، الفاظ کو کس طرح سے کرنا چاہیے، استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کے سامنے بہت زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، ان کے مترادفات ہوتے ہیں، تو کون سا لفظ کہاں پہ جڑنا چاہیے۔ جیسے آتش نے کہا تھا کہ یہ الفاظ جو ہے وہ مرصع سازی ہی ہے۔ تو حالی نے تیسری خوبی یا تیسری شرط تفحص الفاظ جو ہے وہ کا کہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک کلاسیکی شاعر ورجل کی مثال بھی دی ہے کہ وہ صبح سے شام تک جو ہے وہ ایک شعر لکھتا تھا، اور ایک شعر کو صحیح کرنے میں صبح سے شام بھی ہو جاتی تھی، اور اس کو کرتا رہتا تھا، اس کے اندر تبدیلیاں کرتا رہتا تھا۔ تو یہ 3 شرائط ہیں جو حالی نے یہاں پہ اس کتاب کے اندر بیان کی ہیں شعر کے لیے، یعنی تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ اس کے بعد انہوں نے شعر کی 3 خوبیاں بھی بیان کی ہیں کہ شعر جو ہے وہ ہونا کیسا چاہیے۔ تو پہلا انہوں نے بتایا ہے کہ شعر کے اندر سادگی ہونی چاہیے۔ سادگی سے مراد یہ ہے کہ شعر عام فہم ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا شعر لکھا جائے کہ جو کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے، یعنی الفاظ کی ایسی گھومن گھیریاں ہوں، الفاظ کی ایسی پرت در پرت جو ہے
الفاظ کی تہیں بٹھا دی جائیں، یعنی یا اتنے مشکل اور دقیق الفاظ استعمال کر دیے جائیں کہ جو آپ کی مقصد تھا آپ کا کچھ بیان کرنے کا، تو وہ جو ہے وہ قاری کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ تو سادگی ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے اصلیت۔ اصلیت کے حوالے سے جو شعر ہے نا، جو ان کے خیالات ہیں حالی کے، وہ اتنے زیادہ ہمیں اسٹرانگ نظر نہیں آتے، یعنی بکھرے ہوئے الجھے ہوئے خیالات ہیں۔ کہیں وہ کہتے ہیں کہ شعر کے اندر اصلیت ہونی چاہیے، یعنی شعر کو بالکل سچائی پہ مبنی ہونے چاہیے۔ کبھی کہیں یہ بھی کہتے ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی مبالغہ آرائی ہو جانی چاہیے، کہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو شعر لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح سے اصلیت انہوں نے دوسری خوبی بتائی ہے، لیکن وہ کسی ایک خیال پہ ہمیں جو ہے وہ کسی ایک نقطے پہ مرکوز ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ تیسری چیز انہوں نے بتائی ہے جوش۔ جوش سے مراد یہ ہے کہ شعر اتنی خوبصورت انداز میں اس طرح لکھا جائے کہ لگے کہ یہ شعر شاعر نے خود نہیں لکھا، بلکہ شعر نے خود کہہ کے اپنے آپ کو شاعر سے لکھوایا ہے۔ یعنی اتنا جوش ہو، اتنا خوبصورتی ہو، اتنی جو ہے وہ شعر کے اندر جھوٹ وغیرہ سے، مبالغے سے پرہیز کیا جائے۔ تو یہ 3 خوبیاں تھیں، ایک تھی سادگی، دوسری اصلیت، اور تیسرا جو ہے وہ جوش۔ تو یہ تھی مولانا الطاف حسین علی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری۔ اور یاد رکھیے گا کہ مولانا الطاف حسین علی نے مقصدی شاعری پہ زور دیا تھا، یعنی یہ مقصدیت کو لے کے چلنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مسدس حالی بھی لکھی۔ اور چونکہ یہ سر سید کے رفقا میں سے تھے، اس لیے ان کے ہاں بھی مقصدیت پسندی نظر آتی ہے۔ اگر ان کی تنقید کو ہم دیکھیں تو انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں جو رائٹرز تھے، دونوں تنقید نگار تھے، ان سے استفادہ کیا، لیکن مغرب سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے استفادہ کیا، یعنی یہ لارڈ میکالے اور ملٹن سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، اور ملٹن کی ہی جو تنقیدی نظریات ہیں انہی سے انہوں نے اس کتاب کو کے لیے استفادہ کیا، اس کتاب کے لیے۔ لیکن حالی چونکہ انگلش نہیں جانتے تھے، انگریزی نہیں جانتے تھے، اس لیے یہ زیادہ جو ہے اچھے رائٹرز کو، انگلش رائٹرز کو نہیں پڑھ پائے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں کہیں کہیں سکم بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے بہت اچھی یہ کتاب پیش کی۔ اور آل احمد سرور کی رائے ہے ان کے بارے میں کہ حالی سے پہلے جو اردو شاعری تھی وہ دل کی شاعری تھی، لیکن حالی نے اس کو دماغ عطا کیا، یعنی حالی نے ایک مقصد جو ہے وہ عطا کیا۔ تو اس کتاب کے دوسرے حصے میں اگر دیکھیں تو مولانا الطاف حسین حالی نے مثنوی پہ، غزل پہ، مرثیہ قصیدے وغیرہ پہ بھی جو ہے وہ سیر اصل بحث کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ غزل جو ہے یہ کارآمد چیز نہیں ہے، اس کو بے وقت کی راگنی کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ غزل کے اندر ہے کیا، وہی پھول، خوشبو، محبوب، ساگر اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں جن کو ہر شاعر ایک ہی موضوع کو بار بار مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، تو یہ اصلاح کے لیے یا مقصدیت اس کے اندر کوئی نہیں پائی جاتی۔ تو حالی نے غزل کی نسبت یہ کہا کہ مثنوی ایک کارآمد سے چیز ہے جس کے اندر آپ مختلف مضامین کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر قارئین، یہ تھی آج کی ایک ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ کتاب ضرور اچھی لگے گی، اس کو خود بھی پڑھیں، دوست کو بھی پڑھائیں، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو بھی دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔